الرحمن الرحیم فصل بلا کے افعال مدح و ذم چہار است نعم و حبذا برائے مدح و بئس و ساء برائے ذم. بس افعال کی بات چل رہی ہے. میں نے کہا ہے کہ وہ افعال جن کا عمل مخصوص ہے ان کو علیحدہ کر کے ان کی گنتی ان کا عمل علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں. ان میں سے پہلے دو آ گئے افعال ناقصہ اور دوسرا افعال مقاربہ. ان میں سے تیسرے ہیں یہ چار فعل ہے. چار فعل نعمہ ایک، حبذا دو، بئس تین، ساء چار. دو جو ہے نا پہلے نعم اور حبذا یہ تعریف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بئس اور ساء یہ مذمت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے ان دو کو افعال، جہاں افعال جمع ہے مراد تثنیہ، ان دو کو افعال مدح کہتے ہیں، ان دو کو افعال ذم کہتے ہیں. آخشابہ مثلا ہے ان افعال کی تیسری قسم جن کا عمل مخصوص ہے، جن کا عمل مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ افعال و مدح ذم ہے، اور یہ چار ہیں نعمہ اور حبذا اور بئسا اور ساء. ان میں سے پہلے دو جو ہیں نعمہ اور حبذا ان کو یہ تعریف کے لیے آتے ہیں، ان کو تعریف مدح ایک ہی ہے، ان کو افعال مدح کہتے ہیں. اور بئسا اور ساء یہ مذمت کے لیے آتے ہیں، ان کو افعال ذم کہتے ہیں. ان کو افعال ذم کہتے ہیں. افعال ذم کہتے ہیں. اچھا جی، تو کتنے ہو گئے یہ؟ چار ہو گئے جی. ایشا بس جی. تو افعال مدح کتنے ہیں؟ تو کون سے؟ نعمہ اور حبذا. اور افعال ذم کتنے ہیں؟ دو ہیں بئسا اور ساء. ایشا بس جی. تو نعمہ اور حبذا یہ مدح کے لیے آتے ہیں. جی بئسا ساء کا یہ مذمت کے لیے آتے ہیں. نعمہ حبہ دونوں کا معنی ہے اچھا ہے. جی کیا معنی ہے؟ نعمہ اور حبذا دونوں کا معنی اچھا ہے. بئسا ساء دونوں کا معنی ہے برا ہے. کون برا ہے؟ وہ جو آگے فاعل ان کا ہوگا، تفسیر جو آ رہی ہے، جی سمجھائیے. جی تو بئسا ساء کا معنی کیا؟ دونوں کا معنی برا ہے. پہلے دو کا کیا معنی ہے؟ پہلے دونوں کا معنی اچھا ہے، دوسرے دو کا معنی برا ہے. تو اچھا ہونا، یہ کسی کو کہنا اچھا ہے، یہ کیا ہے اس کی اس کی صفت ہے. صفت تعریف ہے نا، مدح ہے نا. جی برا ہے یہ اس کی مذمت ہے. اس لیے دو کو کیا کہتے ہیں؟ افعال مدح اور دو کو افعال ذم. اے شاباش ہے. فصل جان کے افعال مدح و ذم چار ہیں نعمہ اور حبذا واسطے مدح کے اور بئسا اور ساء واسطے ذم کے. فصل جان کے افعال مدح اور ذم چار ہیں نعمہ اور حبذا واسطے مدح کے اور بئسا اور ساء واسطے ذم کے. بس حاشیے پر دیکھیں، یہ جو چار فعل ہیں نا جی، جی یہ انشاء مدح انشاء ذم کے لیے ہوتے ہیں. مطلب ہوتا ہے کہ میں اب تعریف کرتا ہوں اس کی، میں اب اس کو برا کہتا ہوں. گل سمجھے؟ فلانا بندہ بڑا چنگا ہے، ایک خبر نہیں دیتے میں ہوں اچھائی بیان کر رہے ہوں، بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا پیارا بندہ ہے یار. یہ اب انشاء اپنی طرف سے بات سمجھیے. تو دو جو ہیں وہ انشاء مدح کے لیے، یعنی کسی کی اچھائی کی خبر نہیں، میں اس کو اچھا کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہوتا ہے. اور میں اس کو برا کہہ رہا ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے. سیکھے تو اسی طرح ہوں گے بات غیب کی، لیکن متکلم جو ہے وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوگا کہ بھی یہ مطلب وہاں مثالا. تو یہ دونوں دو انشاء مدح کے لیے اور دو انشاء ذم کے لیے. جملہ خبریہ ہی بنے گا، انشائیہ نہیں بنے گا. دھیان رکھنا، جملہ جو بنے گا نا ابھی وہ جملہ انشائیہ نہیں ہوتا، وہ جملہ خبریہ ہی ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ انشاء مدح
یعنی بولنے والا اپنی طرف سے اس وقت تعریف کرتا ہے، بولنے والا اس وقت اپنی طرف سے مذمت کرتا ہے، یعنی کسی کی تعریف یا کسی کی مذمت کی وہ خبر نہیں دیتا، بلکہ خود جب جیسے کسی کی بات ہو رہی کو بندہ بڑے بڑے یار بڑا چنگا بندہ ہے، یہ کیا کی اس نے؟ انشاء کا مطلب ہوتا ہے ابھی چیز کو شروع کرنا، پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا۔ ایک ہے نا بھی فلاں نے فلاں کو بہت اچھا کہا ہے، فلاں نے فلاں کی بےزتی کی ہے، ایک یہ اتفاق یار بڑا کتا بندہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ابھی پیدا کی ہے نا، اپنی طرف سے کہا ہے نا، اپنی طرف سے جی۔ تو یہ بھی یعنی خبر کے لیے نہیں ہوتے، یعنی خبر دینے کے لیے نہیں ہوتے، اپنی طرف سے کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اس لیے ہوتے ہیں۔ سیغہ متکلم کا نہیں ہوگا کہ میں مدد سے پریشان پہ ہوں میں، یعنی بولنے والا فلانا بڑا چنگا بندہ ہے، یہ کسی کی خبر دیتی ہے، یعنی کسی آ کہہ تو میں جی کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے، بلکہ میں اندر یار چاچا بڑا برا ہے جی، کیا مطلب ہے؟ میں اب کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، یہ مطلب ہے کہ یہ کس کے لیے؟ ہاں، لہذا یہ جو دو فعل ہیں اوپر لکھے ہوئے ہیں، مدح تو ہوں میں نے اس کی مدح کی، ضمم تو ہوں میں نے اس کی مذمت کی، یہ افعال مدح ضم نہیں ہیں جی، یہ دو فعل کیونکہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ مدح تو میں نے اس کی زمانے ماضی میں مدح کی تھی، میں نے اس کی زمانے ماضی میں مذمت کی تھی، تو یہ مدح اور ضم کی خبر ہے، یہ مدح اور ضم کی خبر ہے، اور افعال مدح وہ ہیں جو جن سے ابھی تعریف کی ہے، ابھی مذمت کی ہے جی۔ تو وہ جو زمانے ماضی میں کسی کی تعریف کی تھی نا نعم حبذا کے ساتھ، اس کی یہ خبر ہے، یا جن کی زمانے ماضی میں بے سا کے ساتھ مذمت کی تھی ضمم تو کے ساتھ، اس کی خبر ہے، تو لہذا یہ افعال مدح اور ضمن میں داخل ہے۔ کون؟ یہ ماضی ہیں اور یہ خبر دی کہ زمانے ماضی میں نے یہ کام کیا تھا، اور ان کا معنی ہے کہ ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، ابھی یہ جملہ دسیا جی، اس لیے بولی دے کیا ایک کہے یار میں تو کئی باری بےزتی کی تھی، ایک کہے یار بڑا گندا بندہ ہے جی، یہ ہوں بےزتی کر رہے تو جی اگے بولا کہ میں نے اس کی کئی مرتبہ بےزتی کی ہے، یہ خبر دے رہا ہے یار میں تو 100 باری تعریف کی تھی جی۔ ایک یہ ہے یار وہ تو بہت اچھا بندہ ہے، فرق ہے کہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے یہ ہے انشاء مدح اور انشاء کہ ہونے ایک کام جڑا کرنا ہے جی۔ اب وہ مثالیں آ رہی ہیں نا جی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے نعمہ اصل میں ناعمہ ہے عالمہ کے وزن پر، کس وزن پر؟ تو اس کو ایک وجہ پڑھنا جائز نا عالمہ کو علمہ، تو یہ دوسری وجہ بھی یہاں ہے کہ عین کو ساکن کر کے ما قبل کو کسرہ دیا تو کیا بن گیا نعمہ۔ اس لیے قانون چھ میں جو لکھا تھا وہ دو ہی لکھے ہوئے تھے نا جی، کہ کوئی نہیں علمت علم کاتفن کتفن کتفن، تو یہ اسی طرح ہے جی، یہ نعمہ سمجھائیے، عین کو ساکن کیا، فا کلمے کو کیا بن گیا نعمہ۔ اچھا جی، یعنی ماضی ہے ناعمہ۔ اسی طرح بئسا بھی اصل میں ہے باعثا، کیا ہے؟ تو پھر اس کو بھی اسی طرح پڑھا ہے جی کہ عین کلمے کو ساکن کیا، فا کلمے کو تو کیا بنا بئسا۔ تو نعمہ بئسا اصل میں ناعمہ اور باعثا ہے، عین کلمے کو ساکن کیا، ما قبل کو کسرہ دیا تو نعمہ بئسا۔ باقی سا یا اپنے اصلی وزن پر ہے، جس طرح قالا، سمجھائیے ایشا بس ہے۔ تو حبا یہ ماضی ہے، زا اس کے ساتھ علیحدہ آگے تفصیل آ رہی ہے، وہ اس کا فعل ہے۔ حبا ماضی، حبا جس طرح مدہ، سیگے سمجھ آگے کہ کوئی نہیں۔ نے ناعمہ باعثا، نے ناعمہ صحیح ہے، تے باعثا تے سا اے الف یا سے بدلا ہوا ہے، محمود اللام تے حبا
مضاف ثلاثی اے شاباش ہے، کم از کم سیگے تے پتہ لگنا جی، ایک صحیح ہے، ایک محموز العین ہے، ایک اجوف یائی تے محموز اللام ہے تے ایک مضاف ثلاثی اے شاباش ہے۔ چلو جی مانا کر لے، اگے پڑھو۔ ہرچہ ما بعد فاعل باشد آن را مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم گویند۔ بس یہ جو چار افعال ہیں جی ان میں حبہ کو چھوڑ دیں، کس کو؟ حبا کو حبہ کو، اس کی باس آخر میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ باقی تین کو آپ سمجھیں، تین کو، جی کون تین؟ نیما بیسا اور سا سا، یہ جو تین ہیں یہ ان کا جو فاعل ہوتا ہے، فاعل جی اس کو یہ رفع دیتے ہیں، یہ تینوں اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں رفع دیتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں رفع دیتے ہیں۔ ان کے فاعل کے بعد ایک اور اسم ہوتا ہے، ان کے فاعل کے بعد ایک اور اسم ہوتا ہے، اگر بیسا اور سا کے فاعل کے بعد آئے گا نا تو اس کا نام ہوتا ہے مخصوص بالضم، جی کیا نام ہوتا ہے؟ مخصوص بالذم، اور اگر نیما اور حبہ تو خیر زا گیا رہے نا، نیما کے فاعل کے بعد جو اسم آئے گا اس کو کہتے ہیں مخصوص بالمدہ، کیا کہتے ہیں؟ مخصوص بالمدح مخصوص بالمدح بالمدہ۔ پھر سنیں ان کا عمل کیا ہے؟ حبہ تو ہمیشہ زا کو رفع دیتا ہے، وہ اس کا فاعل ہے، جی کیا ہے؟ وہ اس کا فاعل ہے، وہ اس کو رفع دیتا ہے، سمجھائیے، کس کو؟ حبا ہمیشہ ذا کو رفع دیتا ہے، وہ اس کا فاعل ہے، فاعل ہے۔ باقی تین جو ہیں ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، یہاں ذکر نہیں کیا لیکن وہ مسئلہ پہلے سمجھے کہ ان کا عمل کیا ہے۔ عمل یہ ہے کہ یہ چاروں فعل اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، ان کا عمل یہ ہے، اور یہ کہ یہ چاروں اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، چاروں فعل اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ حبہ کا فاعل ہمیشہ ذا ہوتا ہے، اس کو رفع دے رہا ہے اور باقی تینوں کا فاعل جو بھی آئے گا وہ اس کو رفع دیں گے، رفع دیں گے۔ یہ تو مسئلہ آ گیا۔ یہاں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے فاعل کے بعد، ان کے ان کے فاعل کے بعد زا کے بعد بھی اور باقی تینوں کے فاعل کے بعد بھی، چاروں کے فاعل کے بعد ایک اور اسم ہوتا ہے، ایک فاعل کے بعد ایک اور اسم ہوتا ہے، اگر وہ نیما اور حبہ زا کے فاعل کے بعد، نیما اور حبہ کے فاعل کے بعد ہوگا تو اس کو مخصوص بالمدہ کہتے ہیں، اور اگر بیسا اور سا کے فاعل کے بعد ہوگا تو اس کو مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ کیا کہ اگر وہ اسم نیما اور حبا کے فاعل کے بعد ہوگا تو اس کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں، اگر سا بیسا اور سا کے فاعل کے بعد ہوگا تو انہیں اسے مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ پھر کہ یہ جو چار فعل ہیں ان کا عمل یہ ہے کہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، شاباش، حبا کا فاعل ہمیشہ ذا ہوتا ہے اور ان کے فاعل ان چاروں کے فاعل کے بعد بھی ایک اسم ہوتا ہے، ہونا ضروری ہے، اسم کا ہونا ضروری ہے، چاروں کے فاعل کے بعد بھی ایک اسم کا ہونا ضروری ہے، اگر اور وہ اسم حبا اور نیما اور حبزہ کے بعد ہو تو اسے ان کے فاعل کے بعد، ان کے فاعل کے بعد ہو تو اسے مخصوص بالمدح کہتے ہیں، اگر سا اور بیسا کے فاعل کے بعد ہو تو اسے مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ تو گل سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ جی کی بلا آخنا کیا فعال مدح و ضم جو ہیں نیما حبزہ بیسا اور سا یہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں اور حبا کا فاعل جو ہے وہ ہمیشہ ذا ہوتا ہے اور ان کے فاعل کے بعد ایک اور اسم کا ہونا ضروری ہے اور وہ اسم نیما اور حبزہ کے فاعل نیما اور حبا کے فاعل کے بعد ہو تو اسے مخصوص بالمدح کہتے ہیں اور بیسا اور سا کے فاعل کے بعد ہو تو اسے مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ تو اس فصل میں چونکہ یہ چند ایک افعال علیحدہ کر کے ذکر کر رہے ہیں جی جن کا عمل مخصوص ہے، جی اس فصل میں چار فعل ذکر کر رہے ہیں، ایک نیما، دوسرا حبذا، تیسرا بیسا، چوتھا سا۔ تو پہلے دو جو ہیں نیما اور حبذا ان کو افعال مدح کہتے ہیں جی
اور دوسرے دو جو ہیں بیسا اور سا ان کو افعال زم کہتے ہیں. ضم کہتے ہیں. سیگا میں نے بتا دیا کہ نعمہ اصل میں ناعمہ ہے، جی بیسا اصل میں بائسا ہے. جی اچھا جی، تو ان کا عمل یہ ہے کہ حبہ کا تو فاعل ہمیشہ زا ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. جی چاروں کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں. یہ مسئلہ آ گیا. ان کے فاعل کے بعد ایک اور اسم کا ہونا ضروری ہے. ان کے فاعل کے بعد اور اسم ہونا ضروری ہے. وہ اسم جو ہے اگر نعمہ اور حبہ کے فاعل کے بعد آئے تو اس کو مخصوص بالمدہ کہتے ہیں. جی اگر وہ اسم بیسا اور سا کے فاعل کے بعد آئے گا تو اس کو مخصوص بالضم کہتے ہیں. کل سمجھی کہ کوئی نہیں ہیں؟ جی ایشا بس ہے مانا کر. اور جو کچھ جو کچھ فاعل کے ماں بعد ہوگا فاعل کے ماں ہوگا. مطلب کہ لکھے اے ماں بعد فاعل ای ہر چہار فعل لکھے، جی یعنی ان چاروں فعلوں کے فاعل کے ماں بعد جو اسم آئے گا جی آ رہا اس کو مخصوص بالمدہ مدہ یا مخصوص بالضم یا مخصوص زم کہتے ہیں. کہتے ہیں. مخصوص بالمدہ کب کہنا ہے؟ جب حبہ اور نعمہ کے فاعل کے بعد ہوگا، اور جب بیسا اور سا کے فاعل کے بعد ہوگا تو اسے اس وقت مخصوص بزم کہیں گے. چل مانا کر. اور جو کچھ ان کے فاعل کے مابعد ہوگا اس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم کہتے ہیں. گل سمجھیا جی کہ کوئی نہیں؟ ایسا بس یہ ایک مسئلہ آ گیا. یہ ایک مسئلہ آ گیا ہے. اب ان کا فاعل کیسا ہوگا تینوں کا؟ کون سے تینوں؟ نعمہ اور بیسا اور سا. کیونکہ حبہ کا فاعل تو ہمیشہ سزا ہوتا ہے. بات سمجھیے. بعد میں تو سب کے مشترکہ ہے، وہ دو کے بعد جو آئے گا وہ مخصوص بالمدہ ہے، دو کے بعد. مخصوص بزم اور حبہ کا فاعل ہمیشہ سزا ہوتا ہے. وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، اس کو رفع دیتا ہے. جی باقی تینوں کا فاعل کس قسم کا ہوگا جی اس کی اب تفصیل شروع ہے. باقی تینوں کا باقی تینوں کا فاعل کس طرح ہوگا اس کی تفصیل اب شروع ہے. جس کو اس نے رفع دینا ہے. کنہوں نے؟ ان تینوں نے. ان تینوں نے کون تینوں؟ نعمہ بیسا اور سا. پڑھو. بشرط وشرط آنست کے فاعل معرف بلام باشد. بلام نہیں بلام فارسی. معرف بلام باشد. چون نعمہ راجل زید. بس پہلی صورت یہ ہے کہ ان کا فاعل جو ہوگا وہ معرف باللام ہوگا. کیا ہوگا؟ معرف بلام ہوگا. ان کا فاعل معرف بلام ہوگا. معرف باللام نبی بولنی ہے. معرف باللام معرف بلام ہوگا. یہ شرط ہے کہ ان کا واقعہ ان کا فاعل تینوں میں سے ایک ہونا چاہیے. جی کہ ان کا فاعل کیا ہوگا؟ معرف بلام ہوگا. معرف باللام ہوگا. یہ ایک صورت ہے. جی ہوں اگے پڑھ. یا مضاف بسوی معرف بلام باشد. بس دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا جو فاعل ہوگا وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا جو فاعل ہوگا وہ معرف بلام کی طرف مضاف ہوگا. پھر آخر دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا جو فاعل ہوگا وہ معرف بلام کی طرف مضاف ہوگا. اگے یا ضمیر مستتر ممیز بنکرہ منصوبہ. بس تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا فاعل ان کے اندر ضمیر ہوگی. ان کا فاعل فاعل ان کے اندر ضمیر ہوگی. ظاہر ماضی کے سیغے ہیں، ضمیر مستتر ہوگی. جی بارز تو ہے نہیں ہے. جی بات سمجھیے. تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا فاعل کون ہوگا؟ ان کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہوگا. اور وہ ضمیر بنے گی ممیز. آگے نکرہ منصوبہ تمیز لائیں گے. آگے نکرہ منصوبہ تمیز لائیں گے. تو وہ ضمیر اور یہ تمیز مل کر فعل بنیں گے. جی مخصوص بالمدہ یا ضم بعد میں اور آگے ہوں گے. جی اب سنیں ان کا جو فاعل ہے وہ اس کے لیے یہ شرط ہے
یا معرف باللام ہو یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو یا ان کا فاعل ضمیر ہوگی جو ان میں مستتر ہوگی اور وہ ممیز بنے گی، اس کی آگے نکرہ منصوبہ تمییز لائیں گے۔ تو ان کے فاعل کی یہ 3 صورتیں ہیں، ان کے شابہ ان کے فاعل کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کا فاعل جو ہے وہ معرف باللام ہوگا، یا وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا وہ ان کا فاعل ضمیر ہوگی، جو ان کے اندر مستتر ہے۔ یعنی اگر یہ مذکر کے صیغے ہوں گے اسی طرح تو ہوبا ہوگی، تو یہ مؤنث بھی ہوتا ہے، حبا نہیں ہوتا، صرف یہ نعمت ساعت بے سات ہوں گے تو پھر ہیا ہوگی، پھر ہیا ہوگی۔ جی ان کی ضمیر ہوگی جو ان کے اندر مستتر ہے، تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ تمیز بنے گی اور نکرہ منصوبہ اس کی وہ ممیز بنے گی، وہ ضمیر ممیز بنے گی اور نکرہ منصوبہ جو ہے اس کی تمییز بنے گی، تمییز لائیں گے۔ تو یہ تمییز کی ایک اور قسم آج آ گئی ہے، پیچھے آپ نے پڑھی ہے نا کہ ایک تمییز وہ ہوتی ہے جو فعل فاعل کے درمیان والے نسبت کے ابہام کو اٹھاتی ہے، ایک تمییز وہ ہوتی ہے جو عدد سے ابہام کو اٹھاتی ہے، ایک وزن سے ابہام کو اٹھاتی ہے، ایک ہوتی ہے قید سے ابہام کو اٹھاتی ہے، اور ایک مساحت سے ابہام کو اٹھاتی ہے۔ 5 ہوگی۔ چھٹی آج آ گئی ہے کہ جب ان کا فاعل ضمیر بنے گی تو اس ابہام کو اٹھائے گی، جی اس ابہام کو اٹھائے گی۔ ہیں، یہ بھی فعل فاعل ہی نا، وہ ضمیر فاعل ہے نا، یہ فعل ہے، تو فعل فاعل کے اندر ابہام ہے جس کو اٹھا رہی ہے، جی جس کو اٹھا رہی ہے، تو یہ اسی پہلی قسم میں داخل ہو جاتی ہے بار صورت۔ تو کیا کہ پھر اکشبہ فعل کی فاعل کی 3 صورتیں ہیں، یا ان کا کن کا فعل حبا زا کو چھوڑ کر، حبا کا فعل ہمیشہ زا ہے، ہمیشہ حبا کو چھوڑ کر، کیونکہ حبا کا فاعل ہمیشہ زا ہوتا ہے۔ جی نیما، بیسا اور سا، ان کے فاعل کی 3 صورتیں ہیں، یا تو معرف باللام ہوگا، یا معرف باللام کی طرح مضاف ہوگا، یا ضمیر ہوگی جو ان کے اندر مستتر ہے، اور وہ ممیز بنے گی، ممیز وہ ضمیر ممیز بنے گی، اور نکرہ منصوبہ اس کی تمجیز لائیں گے، بات سمجھے۔ تمجیز مل کر اس کا فاعل بنے گا۔ یہ 3 صورتیں آ گئی ان کے فاعل کی، فاعل کی، کن کی؟ ان کے فاعل کی۔ ان کے فاعل کی۔ اب ایک ایک سمجھیں۔ پہلی دیکھو، نعم الرجل زیدن، نعم فعل ہے، جی الرجل اس کا فاعل ہے، تو یہ خود کیا ہے؟ معرف باللام، معرف باللام ہے۔ کیا ہے؟ معرف باللام ہے، باللام، معرف باللام، او باللام تے باللام ادغام کیتا۔ زید مخصوص بالمدہ ہے، زید مخصوص بالمدہ ہے، کل سمجھیے، یہ بعد میں جو اسم آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ مخصوص بالمدہ ہے۔ اے شبہ کیا کہ یہ پہلی صورت الرجل زیدن، نعم فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے جو کہ معرف باللام ہے، اور زیدن یہ مخصوص بالمدہ ہے۔ اے شابہ سے بات سمجھیے۔ اب آپ بیس اور سا کو بھی یہاں جوڑ دیں تاکہ ساری مثالیں بن جائیں، نعمہ کو ہٹا دیں۔ بیسا رجل زیدن، بیسا فعل ضم ہے، اور رجل اس کا فاعل ہے جو کہ معرف باللام ہے، اور زیدن مخصوص بالضم ہے۔ ہاں سا الرجل زیدن، سا فعل ضم ہے، الرجل اس کا فاعل ہے جو کہ معرف باللام ہے، اور زیدن مخصوص بالضم ہے۔ کل سمجھیے۔ جی اب اس کا معنی سمجھیں۔ دیکھو بڑا چنگا ہے وہ بندہ کیڑا، اور بزرگاں دے والد صاحب یہ تعریف دا ایک انداز ہے کہ کوئی نہیں، جی بڑا چنگا ہے کون، علامہ صاحب جڑے نے ساڈے جی بہت گندا بندہ ہے یار کیڑا، او گامو دا چاچا جڑا ہے جی اس نال کہ وے یہ مذمت جو مبالغہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، جی یہ دو باری تعریف ہوندی ہے تو 2 باری مذمت ہونی ہے۔ بہت چنگا ہے جنا کیڑا، او دیا
اور شیخ صاحب دے والد صاحب جڑے نے جی یہ 2 واری کی ہوئی ہے تعریف ہوئی تعریف ہوئی ہے بہت پیڑا ہے جو بندہ کیڑا جڑا اوپرلے کر رہا ہے جی یہ کی ہے 2 بار مذمت ہوئی ہوں اے مانا سنو اس طرح اچھا ہے مرد اچھا ہے اچھا ہے مرد گویا سوال ہوا وہ کون تو اس کا جواب دیا زید زید جی اچھا ہے مرد اچھا ہے مرد خاص کر کے زید وہ لفظ بولتے ہیں خاص کر کے لیکن طالب علم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اور بھی ہے ان میں سے خاص کر کے زید یہ مطلب نہیں ہے وہ ایک ہی ہے کون زید اچھا ہے مرد اچھا ہے مرد زید زید سمجھائیے اچھا جی دوسرے معنی کر ایسا رجل زید برا ہے مرد برا ہے رجل برا ہے رجل زید زید ہو رجل زید برا ہے رجل زید یعنی الرجل سے مراد کوئی اور نہیں ہے یہی ہے کون زید جب دسیا بھی ساری اپنی زبان جو 2 باری جی ابو کتا بندے کہڑا او یار جڑا گوستان چلاندا ہے جی مثال طور پہ جی ہیں ایویں اسی بولتے ہیں کہ نہیں ایویں جی ایویں مطلب کہ عربی تو بڑی فصیح بلیغ زبان ہے نا جی اللہ اکبر مانا سمجھ آ گئی جی اچھا ہے رجل زید مطلب ہوتا ہے یعنی زید برا ہے رجل یعنی زید برا ہے رجل یعنی زید یہ پہلی صورت ہے جی دوسری مثال کہ ان کا فعل معرف باللام کی طرف مضاف ہو نعم صاحب القوم زید نعم فعل صاحب و مضاف القوم مضاف الیہ القوم معرف باللام ہے کہ کوئی نہیں صاحب فاعل ہے نعمہ کا مضاف ہے معرف باللام کی طرف کہ کوئی نہیں جی ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر نعمہ کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدح ہے زید مخصوص بالمدح ہے مخصوص بالمدح ہے کیا کہ نعم صاحب القوم زید نعم فعل مدح ہے صاحب اس کا فاعل ہے جو کہ القوم معرف باللام کی طرف مضاف ہے اور زید مخصوص بالمدح ہے تو معنی اس کا بھی یہی ہے اچھا ہے قوم کا صاحب کون زید اور دیے نال ملا دے فعل بیسا صاحب القوم زید بیسا فعل ضم صاحب اس کا فاعل ہے جو کہ مضاف ہے معرف باللام کی طرف اور زید مخصوص بالضم ہے اور صاحب القوم زید سا فعل ضم ہے صاحب اس کا فاعل ہے جو کہ مضاف ہے معرف باللام کی طرف اور زید یہ مخصوص بالضم ہے محسوس بالضم ہے گل سمجھیے اے شاباش تو صاحبوں کو رفع کون دے رہا ہے نعمہ اور الرجلوں کو نعمہ نعمہ آپ پوچھیں گے زید ان کو رفع کون دیتا ہے تو وہ ابھی بتاتا ہوں بعد میں ٹھہر کر ابھی آپ فائل سمجھے نہیں بات سمجھیے اے شاباش صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین 2 صورتیں تیسری صورت نعم رجلن زید نعم رجلان زید نعم فعل ہوا ضمیر فاعل ممیز جو اس میں مستتر ہے وہ ممیز ہے رجلن نکرہ منصوبہ اس کی تمجیز ہے تو وہ ہوا ضمیر ممیز اور رجلن تمجیز مل کر نعمہ کا فاعل اور زید مخصوص بالمدح کیا کہ نعمہ رجلان زید نعمہ فعل مدح ہے اور ہوا ضمیر اس کا ہوا ضمیر جو اس کے اندر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے جو کہ ممیز ہے اور رجلان تمجیز ہے نکرہ ہے منصوب ہے منصوب ہے تو یہ ممیز تمجیز مل کر یہ نعمہ کا فاعل ہے یعنی ہوا اور رجلن مل کر ممیز تمجیز مل کر نعمہ کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدح ہے باقی دیے نال جوڑ بیسا رجلان زید بیسا فعل ضم ہے اور اس میں ہوا ضمیر ممیز اور رجلان نکرہ منصوبہ تمجیز ممیز اور تمجیز مل کر یہ بیسا کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالضم ہے شاباش سا رجلان زید
میں صاف فعل ضم ہے اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ ممیز ہے اور راجلن نکرہ منصوبہ تمجیز ہے. ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ نعمہ کا فاعل ہے اور زیدن یہ مخصوص بے ضم ہے. کل سمجھیے جی ایسا بس کون ہے مخصوص بے ضم ہے. یہ سمجھ آ گئے تین کو کون نہیں آئے سمجھ آ گئے. ہیں شاباش. تو ان تینوں کا فاعل اس کی تین صورتیں ہیں. کبھی ان کا فاعل معرف باللام ہوتا ہے, کبھی ان کا فاعل معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے, کبھی ان کا فاعل ان میں ضمیر ہوتی ہے مستتر جو ممیز بنتی ہے, آگے نکرہ منصوبہ اس کی تمییز لانی ہے. یہ ان کے فاعل کی صورتیں آ گئی ہیں. بعد میں جو اسم آئے گا وہ کیا بنے گا, مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم. گل سمجھیا کہ کوئی نہیں ہن منع کرو دھیان نال. اور شرط یہ ہے کہ فاعل ان کا لکھ لکھا فاعل ان افعال کا سوائے حبہ ذا کے, کیونکہ ان کا فاعل ہمیشہ کون ہے وہ گوار ہے. اور شرط یہ ہے کہ فاعل معرف باللام ہوتا ہے, جیسے نعم الرجل زید. الرجل کو رفع کون دے رہا ہے نعم, یا مضاف معرف باللام کی طرف ہوتا ہے, کون مضاف ہوتا ہے ان کا فاعل یار کمال ہے. جیسے نعم صاحب القوم زید, یا فاعل ضمیر مستتر جو کہ ممیز ہوتی ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ, جیسے نعم رجلا زید. من کر اس اور شرط یہ ہے کہ ان کا فاعل ان کا کوئی نہیں فاعل, اور شرط یہ ہے کہ فاعل معرف باللام ہوتا ہے, جیسے نعم الرجل زید, یا مضاف معرف باللام کی طرف ہوتا ہے, جیسے نعم صاحب القوم زید, یا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے جو کہ ممیز ہوتی ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ, جیسے نعم رجلا زید. ایک بار تو ترجمہ کر. تو نعم الرجل میں رجل کو رفع کون دے رہا ہے, اور نعم صاحب القوم میں صاحب کو رفع کون دے رہا ہے. القوم کو جر کس نے دی ہے, نعم رجلن میں ہوا ضمیر کو رفع کون دے رہا ہے, رجلن کو نصب بھی نعمہ دے رہا ہے. سمجھ آئیے, جو تمجیز آئے گی نا تمجیز, اس کو نصب بھی یہی دیں گے. نعم رجلن بئس رجلن ساء رجلن میں تمجیز کو نصب کون دے رہے ہیں, سا. ہوا کو رفع دیں گے اور تمجیز کو. ابھی زید کی بات نہیں کی, اس کو رفع کس نے دیا وہ بعد میں. بات سمجھیے. اب آگے وضاحت کر دی ہے. عبارت پڑھی کو نہیں پڑھی, پڑھ. فاعل نعمہ بس وہ وضاحت کر دی ہے کہ اس تیسری صورت میں نعمہ کا فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو نعمہ کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور رجلن منصوب ہے کیونکہ تمجیز ہے. سوال ہے تمجیز کی ضرورت کیا پڑی ہے, کہتے ہیں ہوا مبہم ہے نا, کہ وہ کون ہے, وہ کیا کون ہے, یعنی وہ رجل, وہ رجل. تو اس ابہام کو اٹھانے کے لیے ہوا کو لائے ہیں. باقی ترجمہ رہ گیا, ترجمہ دستا جی کل سمجھے کہ نہیں. اچھا جی, اچھا معنی اس کا یہ ہے نعم رجلا زید کا اچھا ہے وہ عذرو مرد ہونے کے وہ کون, یعنی زید. معنی کرتے نہ دے ہمیں اچھا ہے مرد, اچھا ہے وہ, اچھا ہے وہ, یہ بام ہو گیا. اگو تمجیز ہے عذرو مرد ہونے کے, اچھا ہے وہ عذرو مرد ہونے کے کون, وہ کون یعنی زید. یہ دو فعل نال لا. برا ہے وہ عذرو مرد ہونے کے یعنی زید, اور برا ہے وہ عذرو مرد ہونے کے یعنی زید. سارے مثالاں دا مطلب ہے بھی
زید چنگا ہے یا زید برا ہے، لیکن انداز یہ ہے اگلی کتابوں میں بیان کریں گے، یہ تکرار ہوتا ہے، اس میں مبالغہ ہوتا ہے جی، سمجھائے نا جی، میں نے اپنی مثال سمجھائی بھی 2 باری گل ہو جاندی وہ بڑا چنگا ہے کون اوندا ابا جڑا ہے، سمجھائیے یہ اس وچ تکرار ہے، کندے وچ مدح وچ تے مذمت وچ تکرار ہے، تے سارا دن اسی بولدے ہیں، سارا دن بولدے ہیں، صرف ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوندا بھی ایتھے جڑا نا بھی یہ بھی کیڑی لغت پہ چلدی ہے جی، باقی اون دے کول جڑا گل سمجھانی ہوندی ہے، اگلے دے دل وچ پانی ہوندی ہے، وہ ساری ہر شے جڑی نا وہ سمجھ آوندی پی پوری جی۔ فاعل نعمہ کا ہوا ہے، مستتر ہے نعمہ میں، اور رجلن منصوب ہے بطور تمییز، کیونکہ ہوا مبہم ہے۔ فاعل نعمہ کا ہوا ہے مستتر نعمہ میں، اور راجلان منصوب ہے بطور تمہید، کیونکہ ہوا مبہم ہے۔ ایشا بس گل سمجھیا، اے مسئلہ آ گیا جی، اگلا پڑھ۔ وحبذا زید، حبا فعل مدعس، وذا فاعلہ، وزید مخصوص بالمدع۔ واہ، بس چوتھا حبا زا، کہتے ہیں کہ اس میں حبا تو فعل ہے، جی فعل ماضی ہے، اس کا فعل اس کی 3 صورتیں نہیں ہیں، ہمیشہ اس کا فعل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کون؟ زا اس کا فعل ہے جی، اور جو زید ہے وہ اس کا مخصوص بالمدع ہے جی، یہ بالکل واضح ہے جی۔ کیا کہ حبذا، تو زا کو رفع کس نے دیا؟ حبا نہیں، حبا نے، ہاں جی، اس کے فعل کی ایک ہی صورت ہے، کیا؟ زا فعل ہے، اس کا ساتھ جڑا ہوا ہے جی۔ حبذا زید، اس میں حبا جو ہے یہ فعل، جس طرح ذو مال ان کا مضاف ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی، او فعل اس اسماء ستہ مکبرہ میں جی، باقی کی کئی صورتیں بنتی ہیں، اس کی ایک ہی صورت ہے جی۔ جی حبذا زید، حبا فعل مدع ہے اور زا اس کا فاعل ہے، جس کو یہ رفع دے رہا کو یہ رفع ہے، دے رہا لیکن ہے، چونکہ زا مبنی ہے، رفع اس کا محلی ہے، رفع اس کا محلی ہے جی۔ اور زید مخصوص بالمدع ہے۔ گل سمجھیے، جی۔ اے شابہ سے تو حبا فعل ہے اور زا اس کا فاعل ہے، جس کو شابہ، یہ رفع دے رہا ہے، اور زید مخصوص بالمدع ہے۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں، اے شابہ سے۔ باقی یہ زا جو ہے نا، زا جی یہ مفرد، تثنیہ، جی مذکر، مؤنث، یہ سارے معنی دیتا ہے جی۔ جی کون؟ زا زا، یہ سارے معنی، دیتا ہے، یہ اس کے ساتھ جو لگا ہوا زا، جی اچھا ہے وہ، اچھا ہے اچھا ہے وہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے سارے معنی اس سے لیے جاتے ہیں۔ کس سے؟ زا سے، صرف مفرد والا معنی نہیں ہے، اس سے سارے معنی اس سے لیے جاتے ہیں۔ لیے جاتے ہیں۔ چلو جی، اور حبذا اور حبذا زید، زید، حبا فعل مدح ہے، حبا فعل مدع ہے، اور لفظ زا فاعل اس کا، اور زا فاعل اس کا، اور زید اور زید مخصوص بالمدح ہے مخصوص بالمدع ہے۔ جی۔ اور حبذا زید، حبا فعل مدع ہے، اور لفظ ذا فاعل اس کا، اور زید مخصوص بالمدع ہے۔ میں نے کہا ایک باری ہے، حبذا زید، حبا فعل مدع ہے اور ذا فاعل اس کا، جس کو یہ رفع دے رہے ہیں، اور زید مخصوص بالمدع ہے۔ اگے بھائی وہم چنی بیس الرجل زید وساء الرجل عمر۔ بس وہ مثال بنائی ہے نا 3، تو میں نے ساتھ اس کو کہا جوڑ دو 3 مثالیں بن جائے، تو ان کی آپ 3 مثالیں بنا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بن گئی، جی بیس الرجل زید سار رجل عمر، دوسری وہ ساری مثالیں بنائی کہ کوئی نہیں بنائیے، ہیں، وہی گل ہے جی، 3 مثالیں انہوں نے بنا لو جی۔ بیسا صاحب القوم زید، بیسا رجلا زید، ساء صاحب القوم زید ساء رجلا زید، زید۔ اور اسی طرح اور اس طرح کا مطلب ہے جی انہاں دے نعمہ دے فاعل دیاں 3 صورتاں نے، انہاں دے فاعل دیاں بھی 3 صورتیں اے مطلب اسی طرح جی۔
اور اسی طرح اسی طرح بیسر رجلو بیسر رجل زید زید اور سار رجلو زید جی اسی طرح بیسر رجل زید اور سار رجل عمر. کوئی گل پلے پئی کہ کوئی نہیں ہیں؟ جی اچھا جی مخصوص کے اوپر آشیا لگا وہ ذرا دیکھیں کہ مسئلہ سمجھاؤں آپ کو. نہیں وہ جو تو شروع ہوتا ہے جی کیا لکھا آشیا موصول بالمدح و ضم. بس اب یہ سمجھانا آپ کو کہ زید کو رفع کون دیتا ہے؟ جی کس کو؟ زید کو رفع کون یعنی مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم کو رفع. یہ تو فاعل کو رفع دیں گے. اگر فاعل ان کی ضمیر کی تمجیز کو نصب بھی جی یہی نہیں دیں گے. بات سمجھیے. لیکن فاعل مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم اس کو رفع کون دے گا. تو وہ سمجھے. وہ ان کا جملہ سمجھنا پڑے گا. یہ آپ ایک پہلے سمجھ لیں. نعم الرجل زید ان کو سامنے رکھیں. کس کو؟ نعم الرجل زید کو. اس کی دو ترکیبیں ہیں. کیا؟ اس کی دو ترکیبیں ہیں. نعم فعل الرجل فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ایک ترکیب ہے. اس صورت میں زید کیا بنا ہے؟ کیا بنا ہے؟ مبتدا بنا ہے. تو مبتدا کا عامل مانوی ہوتا ہے جس کی باس ابھی آگے عامل آنی ہے. جی اور شروع ہوئی تھی نا باس. عامل دو قسم ہے لفظی اور عامل مانوی. تو ہم لفظی پڑھ رہے ہیں. عامل مانوی آئے گا تو مبتدا کا عامل عامل مانوی ہوتا ہے جو اس کو رفع دیتا ہے اس کی باس ابھی آگے آئی آنی ہے. کیا ہونی ہے؟ آپ کی آنی ہے. تو کیا سمجھا آپ کو کہ مخصوص بالمدح اگر یہ ترکیب کریں تو اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ عامل مانوی جس کی باس ابھی. آنی ہے. شاباش. دوسری ترکیب سنیں. بس دو ہی ترکیبیں ہیں یہاں. دوسری ترکیب یہ ہے نعم فعل الرجل فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شد اے وکھرا پورا جملہ ہو گیا. کیویں؟ نعم فعل الرجل فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شد. بس بھائی تسی جاؤ بس تے ببو. جی زید خبر زید خبر برائے مبتدا محذوف کے ہوا است. برائے مبتدا محذوف کے ہواسط. زید خبر خبر برائے مبتدا محذوف کے ہواسط. گویا عبارت ہے نعم الرجل ہوا زید. اس ترکیب کے اعتبار سے عبارت ہے نعم الرجل ہوا زید. ہوا زید. ترکیب کیا میں کرنی؟ زید خبر زید خبر برائے برائے مبتدا محذوف کے ہواسط. مبتدا محذوف کی خبر ہے جو کہ ہوا ہے. تو اب ہوا کی ترکیب کرنی. ہوا مبتدا ہوا ہوا مبتدا تو مبتدا با خبر مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبری. خبریہ اب کیا بنا ہے زید؟ خبر. تو خبر کو رفع بھی عامل مانوی دیتا ہے. خبر کو خبر کو رفع بھی عامل مانوی دیتا ہے. یعنی آپ نے جملہ بولا ہے زید قائم پڑھا ہے کہ نہیں پیچھے؟ تو زید کو بھی ہم مرفوع پڑھتے ہیں قائم کو بھی. مرفوع پڑھتے ہیں. زید مبتدا ہے قائم خبر ہے. تو ان کو رفع کون دے رہا ہے؟ اوپر لفظ تو کوئی نہیں ہے تو وہ باس آگے آنی ہے. مبتدا کو بھی رفع عامل مانوی دیتا ہے اور خبر کو بھی رفع عامل مانوی. وہ باس آگے آنی ہے. تو بات سمجھ آ گئی. دو ہی ترکیبیں. لہذا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو رفع یہ فعل نہیں دیتے. یہ فعل نہیں دیتے. یا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ترکیب میں کیا بنتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے. یا خبر بنتی ہے مبتدا محذوف کی. یا کیا بنتا ہے؟ خبر یا مبتدا بنتا ہے یا خبر بنتی ہے مبتدا محذوف. سمجھائیے. آپ سارے جملوں کی اس طرح ترکیب کر سکتے ہو. یہ ایک آ گئی ہے. دوسرا نعم فعل صاحب و مضاف القوم مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ فاعل نعم فاعل
سمجھائیے فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ شد ایک نعمہ فعل صاحب القوم صاحب و مضاف القوم مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شد زید خبر برائے مبتدا محذوف کے ہوباست ہوبا مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ علیحدہ بات سمجھ آئے کہ کوئی نہیں نعمہ فعل ہوبا ضمیر ممیز رجلا تمجیز ممیز با تمجیز فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ شد یا نعمہ رجل علیحدہ جملہ فعلیہ خبریہ زید خبر برائے مبتدا محذوف کے ہوباست ہوبا مبتدا با خبر کون زید جملہ اسمیہ خبریہ بات سمجھ آئے کہ کوئی نہیں ہیں آئی سمجھ حبا زا حبا فعل زا فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ فعل اسمیہ خبریہ شد حبا زا فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شد زید خبر برائے مبتدا محذوف کے ہوباست ہوبا مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد پلے پہ کہ کوئی نہیں ایویں سا آ نہ لا کے تو ایویں بے سا ہیں یہ سنا جگہ پڑا سارے ایک بارے بسم اللہ الرحمن نعم الرجل زید نعم فعل الرجل فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ شد ایک ترکیب نعم فعل الرجل فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شد زید خبر مبتدا برائے مبتدا محذوف ہوا مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد اے دو ترکیبہ نعم صاحب القوم زید نعم فعل صاحب مضاف فعل مدہ کہہ سکتے ہو ان کو فعل ضم کہہ سکتے ہو اس کو فعل مدہ کہہ سکتے ہو نعم فعل مدہ صاحب مضاف القوم مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ شد نعم فعل مدہ صاحب مضاف القوم مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ فاعل نعم فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شد زید خبر برائے مبتدا محذوف کے ہوا مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد نعم رجلا زید نعم فعل مدہ ہوا ضمیر ممیز رجلا تمجیز ممیز با تمجیز فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد نعم فعل مدہ ہوا ممیز رجلا تمجیز ممیز با تمجیز فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شد زید خبر برائے مبتدا محذوف کے ہوا مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد بئس الرجل زید بئس فعل ضم الرجل اگلا حبہ زیادہ دس دینا جی حبذا زید حبہ فعل مدہ ذا فاعل فعل فاعل جملہ فعلیہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ شد شاباش حبہ فعل مدہ ذا فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شد زید خبر برائے مبتدا محذوف کے ہوا مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد بئس الرجل زید بس ٹھیک ہے نا وہ بھی میں ساری ترکیب گل سمجھ آ گئی ہیں جی کہ کوئی نہیں آئی سمجھ آ گئی اچھا جی ایک مسئلہ سمجھیں یعنی جو سبق پڑھا آپ نے وہ یہ ہے چونکہ یہ فصلیں چل رہی ہیں مخصوص قسم کے فعل جن کا عمل اپنا ہے جی
تو اس فعل میں اس فصل میں 4 صیغے ذکر کیے ہیں فعلوں کے جی ماضیوں کے، ایک نعمہ، دوسرا حبا، تیسرا بیسا، چوتھا سا۔ 2 جو ہیں وہ تعریف کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو افعال مدح کہہ دیتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ مذمت کے لیے آتے ہیں، انہیں افعال ذم کہتے ہیں۔ چاروں تو افعال ہیں، 2 کو افعال کہنا یہ مجاز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جمع 2 پر بھی بولی جاتی ہے، جمع 2 پر بھی بولی جاتی یہ جائز ہے عربی میں 2 پر، ویسے 2 کے لیے تثنیہ ہوتا ہے، لیکن جمع بھی 2 پر کبھی کبھی بولی جاتی ہے، یہ ہے کثیر مثالیں اس کی۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ آپ ان کو افعال مدح کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ 2 ہیں، جی تو 2 پر بھی جمع بولی جاتی ہے۔ تو یہ جو 2 ہیں یہ مدح کے لیے ہیں اور 2 مذمت کے لیے ہیں۔ تو ایک ان کا فاعل ہوتا ہے جی اور ایک ان کے فاعل کے بعد اسم ہوتا ہے، جو بعد ہوتا ہے اس کو مخصوص 2 کے بعد آئے گا تو مخصوص بالمدح، اور 2 کے بعد آئے گا تو بالضم کہیں گے۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم کہیں گے۔ ان کا فاعل 3 طرح کا ہوتا ہے حبذا کے علاوہ، یا ان کا فاعل معرف باللام ہوتا ہے، یا ان کا فاعل معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، یا ان کا فاعل ضمیر ہوتی ہے جو مبہم ہوتی ہے، جس کی آگے تمییز نکرہ منصوبہ آتی ہے۔ ان کا عمل کیا ہے کہ یہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، ان کا عمل یہ ہے، کیونکہ بات ہم عمل کی پڑھ رہے ہیں کہ فعل اب عملہ فعل کیا عمل کرتے ہیں، تو یہ اب اپنے فاعل کو، اور اگر ان کا فاعل ضمیر ہو تو پھر تمجیز کو نصب بھی، باقی مخصوص بالمدح مخصوص بالضم کو یہ رفع نہیں دیتے۔ اس کا عامل کون ہے وہ آگے بحث آئے گی، کیونکہ مخصوص بالمدح یا ان کا مبتدا بنتا ہے یا وہ علیحدہ مبتدا کی خبر بنتا ہے، ترکیباں 2 پڑھ لی، بات سمجھ آ گئی؟ ایشا بس ہے جی، مسئلہ سمجھے؟ اچھا، حبا اس کا فعل ہمیشہ زا ہوتا ہے، اس کا فعل ہمیشہ زا ہوتا ہے، اور اس کے سارے معنی کر سکتے ہیں، اس کے سارے معنی کر سکتے ہیں، بات سمجھی کہ نہیں؟ اس کے سارے معنی کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ آ گیا۔ اور آشیے تے ویکھ ایک دن گل دساں، وہ جڑا پہلا آشیہ سی 3 نمبر جتنے ترکیب پڑھی ہے، وہاں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 جو ہیں، 3 حبذا کو چھوڑ کر کون 3؟ نعمہ، بیسا اور صاف۔ ان میں یہ شرط ہے کہ ان کا جو مخصوص ہوگا، کون مخصوص بالمدح یا اس مخصوص کا ان کے فاعل کے مطابق ہونا ان 5 چیزوں میں ضروری ہے۔ ان کا جو مخصوص ہوگا اس کا فاعل، اس کا ایک ان کا فاعل ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد اسم ہوتا ہے جو کیا بنتا ہے، تو 2 ہو گیا نا، ایک ان کا فاعل ہو گیا اور ایک آگے، تو ان تینوں میں شرط یہ ہے، کون 3؟ نعمہ، بیسا اور صاف۔ ان میں شرط یہ ہے کہ ان کا جو مخصوص ہوگا، ان کا اس مخصوص کا ان کے فاعل کے مطابق ہونا 5 چیزوں میں ضروری ہے۔ ان کے مخصوص کا ان کے فاعل کے مطابق ہونا 5 چیزوں میں ضروری ہے۔ ان کے مخصوص کا ان کے فاعل اے مطلب ہے جی، مثال دیکھیں، او آشد لکھیے، نعم الرجل زیدن، وہ تو زیدن لکھے ہونا ہے، دن لکھا ہے، تاڑے کو دن لکھا ہونا ہے، غلط لکھا ہے نا جی۔ تو نعم الرجل جو فاعل ہے وہ کیا ہے، مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، فاعل مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، اس لیے زید مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ اے شاباش ہے۔ اب یہاں نعم الرجل ہند نہیں کہہ سکتے، جی جی
چنگا ہے مرد اگوں آ جائے جنانی جی غلط نہیں ہو گئے اے شاباش جی نعم الرجلان الزیدان الرجلان فاعل ہے نعم کا جی تثنیہ ہے اور مذکر ہے اس لیے آگے جو مخصوص ہے وہ بھی تثنیہ ہے اور مذکر ہے یہاں اب نعم الرجلان زید نہیں کہہ سکتے اچھے ہیں دو مرد یعنی زید اگو کلہ نکل رہا ہے جی کل سمجھی کہ نہیں اسی طرح آپ اس کو جمع بنانا چاہیں مذکر مؤنث بنانا چاہیں یہ سارے کام کر سکتے ہیں ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں ان کے فاعل ان کے مخصوص کا ان کے فاعل کے مطابق ہونا 5 چیزوں میں شرط ہے افراد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ایک مسئلہ اور لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرینہ موجود ہو کہ مخصوص کون ہے تو پھر مخصوص کو حذف کرنا بھی جائز ہے فاعل کو تو ذکر کریں گے لیکن اگر قرینہ موجود ہو کہ یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے تو مخصوص کو حذف کرنا بھی جائز ہے کیا ہے اگر قرینہ موجود ہو تو پھر مخصوص کو حذف کرنا جائز ہے بھائی یہاں مخصوص کون ہے بھی کس کی تعریف ہو رہی ہے نعم الرجل کا تو معنی ہوا اچھا ہے مرد تو یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جی لیکن اگر قرینہ موجود ہو کہ بات فلاں کی ہو رہی ہے تو پھر اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے قرآن مجید میں اس کی مثال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتے ہوتے اللہ تعالی نے فرمایا نعم العبد بڑا چنگا بندہ ہے کون وہ عبارت ہے نعم العبد ایوب نعم تو چونکہ قصہ ان کا چل رہا ہے اس لیے مخصوص بالمدح کو کس طرح قرآن پاک میں آگے ایوب ذکر تو نہیں ہے نا تو وہ حذف ہے اس لیے کہ قصہ ان کا چل رہا ہے قصہ ان کا چل رہا ہے تو نعم العبد یہ کون سی صورت ہے 3 صورتوں میں پہلی صورت ہے یار مرب باللام علی فعل علی نعم الرجل والی یار کمال ہے کیڑی صورت ہے پہلی صورت ہے فعل معرف باللام ہے تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ فرمایا نعم العبد انہوں دے بارے میں کوئی شک رہ سکتا ہے اللہ فرمایا بڑا چنگا بندہ ہے جی سبحان اللہ کل سمجھیے جی اے علوم پڑھیے تو پھر پتہ لگتا ہے نبی شان کہہ دیئے جی اے گل آ گئی کی آ گئی ہے گل آ گئی آگے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے مسئلہ لکھا ہوا ہے اچھا جی اب بس وہ مسئلہ رہنے دیں وہ شرح میں تعامل میں پڑھیں گے اور پہلے ذرا یاد کرنا ہے کہ ان کا مخصوص جو ہے وہ فاعل کے مطابق ہوتا ہے 5 چیزوں میں ایک رفع کس کو دیتے ہیں یہ رفع فاعل کو دیتے ہیں اور اگر ان کا فاعل ضمیر ہو تو پھر تمجیز کو نصب بھی دیتے ہیں باقی مخصوص کو یہ رفع نہیں دیتے اس کا عامل مان بھی ہوتا ہے تو ان کا فاعل جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے یا وہ معرف بلام ہوتا ہے یا معرف بلام کی طرف مضاف ہوتا ہے یا ضمیر مستتر ہوتی ہے ممیز ہوتی ہے اور نکرہ منصوبہ کے ساتھ اس کی تمجیز لاتے ہیں اس کی تمجیز لاتے ہیں گل سمجھیے کہ کوئی نہیں چلو جی